امریکہ کی تاریخ میں سب سے پہلے اس براعظم کی دریافت کا سوال ایک دلچسپ اور پیچیدہ موضوع ہے جس پر مختلف نظریات ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں قدیم زمانے سے ہی انسان آباد تھے، تاہم یورپی دنیا کی طرف سے اس کی دریافت کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا تھا۔ قدیم دور میں آباد ہونے والی قومیں۔ امریکہ میں سب سے پہلے قدیم انسانوں نے قدم رکھا تھا جو برف کے دور کے آخر میں ایشیا سے بیریگیا کے راستے امریکہ پہنچے۔ یہ قدیم لوگ اس وقت کے برفانی دور کے دوران شمالی ایشیا سے برف کے پل کے ذریعے شمالی امریکہ کے علاقے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ مختلف ثقافتوں کے حامل تھے اور ان کا شمار امریکی براعظم پر بسنے والی قدیم قوموں میں ہوتا ہے۔ ان میں انکا، مایا اور ازتیک قومیں شامل تھیں جنہوں نے امریکہ کے مختلف حصوں میں عظیم تہذیبیں قائم کیں۔ یورپی دریافت۔ اب اگر بات کی جائے امریکہ کی یورپی دنیا سے پہلی دریافت کی تو اس کا آغاز 1492 میں ہوا جب کرسٹوفر کولمبس نے اسپین کی حمایت سے اپنی مشہور سمندری مہم پر روانگی کی۔ کولمبس کا مقصد ایشیا تک پہنچنا تھا، لیکن وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے 12 اکتوبر 1492 کو کیریبین کے جزائر میں پہنچا۔ حالانکہ کولمبس نے امریکہ کو دریافت نہیں کیا، لیکن اس کی مہم نے امریکہ کے براعظم کو یورپ کے لیے کھول دیا۔ کولمبس نے جب امریکہ کو دریافت کیا تو اس وقت امریکہ میں مختلف قبائل اور تہذیبیں آباد تھیں جنہوں نے ہزاروں برسوں سے یہاں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کولمبس نے اس وقت جزائر کو یہ ہندوستان سمجھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ ایشیا پہنچ گیا ہے۔ کولمبس کی اس دریافت کے بعد امریکہ کی طرف یورپی استعمار کا آغاز ہوا اور یہ قارے یورپ سے آنے والے مختلف ملکوں کے زیر اثر آ گیا۔ کولمبس کے بعد دیگر مہمیں۔ کرسٹوفر کولمبس کی مہم کی کامیابی کے بعد مختلف یورپی طاقتوں نے امریکہ میں قدم جمانا شروع کیا۔ 1513 میں اسپین کے مہم جو خان پونس ڈی لیون نے فلوریڈا کو دریافت کیا اور 1530 کے دہائی میں اسپین نے جنوبی امریکہ کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران پرتگال نے برازیل کے ساحلی علاقے میں قدم رکھا۔ ورجینیا کا قیام اور انگریزوں کا آغاز۔ یورپی استعمار کے آغاز کے بعد انگریزوں نے امریکہ میں اپنی موجودگی بڑھانا شروع کی۔ 1607 میں انگریزوں نے ورجینیا میں پہلی مستقل کالونی جیمز ٹاؤن قائم کی۔ اس کے بعد 13 کالونیاں قائم ہوئیں جو امریکی انقلاب تک انگریزوں کے زیر انتظام رہے۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ کی تاریخ میں مختلف قبائل کے ساتھ تصادم اور زمینوں کی جنگوں کا آغاز ہوا۔ فرانسیسی مہم اور دیگر طاقتیں۔ فرانس نے بھی امریکہ میں اپنے قدم جمائے اور 1608 میں کیوبیک میں اپنی پہلی کالونی قائم کی۔ فرانسیسیوں نے شمالی امریکہ کے بیشتر علاقے میں اپنی اثر و رسوخ قائم کیا، جن میں کینیڈا اور بڑے حصے شامل تھے۔ فرانسیسیوں نے مقامی امریکیوں کے ساتھ اتحادی تعلقات قائم کیے اور ساتھ ہی یورپ میں دیگر طاقتوں کے ساتھ تجارت بھی کی۔ امریکہ میں یورپی طاقتوں کا اثر۔ کولمبس کی مہم نے امریکہ کو یورپی طاقتوں کے لیے کھول دیا اور اس کے بعد مختلف یورپی ممالک نے امریکہ میں اپنی کالونیاں قائم کیں۔ اسپین، پرتگال، فرانس اور انگلینڈ نے اپنے اپنے مفادات کے لیے امریکہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس دوران مقامی امریکی قوموں کے ساتھ کئی جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں جن میں یورپی طاقتوں نے زیادہ تر کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں غلاموں کی تجارت بھی بڑھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں افریقی غلاموں کو امریکہ لایا گیا اور انہوں نے مقامی باشندوں کی جگہ لے لی۔ یہ عمل امریکہ کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس نے امریکہ کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ امریکہ کی آزادی کی تحریک۔ امریکہ میں یورپی طاقتوں کے تسلط کے خلاف مزاحمت کی تحریک 18ویں صدی میں شدت اختیار کر گئی۔ انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک نے جنم لیا اور بالآخر 1776 میں 13 امریکی کالونیوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد امریکہ کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 1783 میں امریکہ کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی۔
اس آزادی کی جدوجہد نے امریکہ کو ایک نئی سیاسی شناخت دی اور اس کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ نتیجہ: امریکہ کی تاریخ ایک پیچیدہ سفر ہے جس میں مختلف قوموں اور ثقافتوں کا اثر ہے۔ اس کی یورپی دریافت کا آغاز کرسٹوفر کولمبس سے ہوا، لیکن اس سے پہلے اور بعد میں بھی مختلف قومیں امریکہ میں آباد تھیں۔ یورپی طاقتوں کی آمد کے بعد اس براعظم کی سرحدیں اور سماجی ڈھانچہ بدل گئے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کی موجودہ سیاسی اور ثقافتی صورت گری ہوئی۔